کھل کر سامنے آ جائے گی نا پھر دوبارہ پھر کہ عدلیہ کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کی عدلیہ ہے. اگر وہ اس طرح اگر تو وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور انٹیگریٹی والے ہیں تو پھر اس فیصلے کو اس انداز میں نہیں کریں گے. ورنہ ماضی میں جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے کہ بعض ججز جو تھے ان کو چیف جسٹسز نے بھی ریکمینڈ نہیں کیا تھا, جس کو پھر انہوں نے کنفرمیشن ان کی نہیں کر رہے تھے, جس میں وہ ان کا بھائی بھی شامل تھا, برادر اللہ بھی خلیل احمد صاحب کا, اور وہ پھر انہوں نے افتخار چودھری صاحب نے کیا کنفرم, انہیں ریکمینڈ کیا تھرو سپریم کورٹ ججمنٹ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم سے توقع رکھتے ہیں وکلاء سے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں, عدلیہ کی قربانی دیں, اور جو صبح شام ہم جنگ لڑتے ہیں ان کی, پھر ہمیں بھی اس طرح کی عدلیہ چاہیے جو واقعی قابل عزت ہو. اگر کوئی عدلیہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے پارلیمان کے اختیارات کو بھی سلب کرنا چاہتی ہے تو ایسی عدلیہ کے ساتھ پھر لوگ نہیں چل سکیں گے. آپ دیکھیے ابھی حالیہ جو فیصلہ ہے, ہر بندہ اسے سلیوٹ کر رہا ہے, کتنا بڑا فیصلہ ہے, لیکن اس کے باوجود اس میں انٹیگریٹی نظر آئی ہے کہ ان کا پرسنل کوئی ونڈکٹیونیس نہیں تھی, کوئی وینم نہیں تھی. ایک ادارے کی تقویت کے لیے اس کے سربراہ کی تقرری جو ہے اسے انہوں نے ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے فیصلہ, اور وہ جوڈیشل اسٹیٹ بھی ایکسرسائز کی. تو یہ اس صورت میں ہے, میں آپ کو ریٹائر ہونے والے ہیں چیف جسٹس, لیکن یقین مانیں ان کی انٹیگریٹی, جس طرح کی یہ جج ہیں, ان کی لیاقت اور فہم و فراست ان کی, اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جج صاحبان منصور علی شاہ صاحب, آپ ڈھونڈنے سے آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا. تو یہ اگر اس طرح کے لوگ آپ لگائیں گے, آپ کا کیا خیال ہے اس وقت ہماری جوڈیشری میں کوئی کم لوگ اچھے بیٹھے ہیں؟ آپ قاضی امید آئے ہیں. آپ نے جوڈیشل ریسٹرین کی بات کی, آرمی چیف کے مقدمے جو توسیع کا مقدمہ تھا, جوڈیشل ریسٹرین کی آپ نے بات کی, بھی بڑا زبردست فیصلہ دے دیا, عدالتی تحمل کا مظاہرہ بھی کر دیا. لیکن یہ 3 دن تک جو اس کیس کو اتنی ہائپ دیے رکھی, کوئی وزیر اعظم کا جو آفس تھا وہ نہیں بچا, ایوان صدر کا آفس نہیں بچا, آرمی چیف کا آفس نہیں بچا, جسے لتاڑا نہ گیا ہو ریمارکس کے ذریعے. اور اس کے بعد پھر جوڈیشل ریسٹرین. ایک سیکنڈ, فیصلہ میرے پاس موجود ہے, آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا, مجھے پتا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس سارے میں اگر کسی بات کا جواب نہ دے سکے اٹارنی جنرل, اسسٹ نہ کر سکے, بتا نہ سکے, تو اچھا یہی بات, اور تو کوئی انہوں نے کامنٹ نہیں کی, جو چیز پوچھتے ہیں اگر وہ نہیں, یا کسی بات کا جواب مزہ کا خیز آتا ہے تو اس کے اوپر وہ تھوڑی سی پھپتی کس دیتے ہیں, تو اس سے کسی کی عزت خراب ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں, مجھے تو لگتا تھا چیف صاحب کو وہ بار تقریر یاد آ رہی تھی عمران خان والی, کمزور اور طاقتور. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ چیف صاحب جو ہیں انہوں نے اگر یہ دکھانی ہوتی تو پھر اس کے بعد فیصلہ بھی ایسا کر دیتے, اور انہیں کون پوچھتا تھا؟ جب لا میں گنجائش نہیں تھی تو پھر 6 ماہ کے لیے کیوں کنٹینیو کروایا؟ بار یہی سوال کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی لیگل پوزیشن یہی ہے کہ لا میں ایکسٹینشن کی گنجائش نہیں ہے, ری اپوائنٹمنٹ کی گنجائش نہیں ہے. جب گنجائش نہیں تھی تو پھر آپ نے کس طرح سے اجازت دے دی 6 ماہ؟ لا میں کیونکہ اپوائنٹمنٹ کا بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ اپوائنٹمنٹ کا کیا طریقہ کار کتنے دن کے لیے ہوگی. اپوائنٹمنٹ کا یا تو وہ مدت ملازمت بتا دیتے کہ یہ اپوائنٹمنٹ اس طریقے سے ہوگی, اور کون ہوگا اپوائنٹ, اور یعنی مطلب کوئی تو پرنسپل ہوگا نا, وہ نہیں بتا سکے. تو اس لیے یہی تھا کہ جب تک آپ کو یعنی بحران سے بچا لیا, بجائے اس کے کہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے کہ جس سے کرائسس پیدا ہوتا. انہوں نے ٹائم بھی دے دیا, انٹرم میئر کے طور پر یہ فیصلہ کیا. آپ یہ بتائیں, ایوان میں بیٹھے 342 لوگوں کی بصیرت زیادی ہے, یہ 17 لوگوں کی بصیرت زیادی ہے. جی لے لیں. خیریت ہے؟ نہیں, میں کھانا کھاتا سی کہ اس کے بعد پانی نہیں پیتا, پانی طرف لا دے, پانی دیجیے گا. اچھا, تھوڑا سا بریک کر لیتے ہیں. ہاں تو ناظرین دوبارہ سے گفتگو کرتے ہیں. جناب سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. بات یہی ہو رہی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی کی. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر اس سسٹم کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چلے, اور عزت آپ نے کہا کہ جی ان کی عزت نہیں ہے کہ جو ہاؤس ہے, ہاؤس کو تو عزت دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ فیصلہ کریں. اگر ہاؤس نے پہلے فیصلہ کیا ہوتا, اس طرف توجہ نہیں ہوتی, تو عدالت بالکل اس میں مداخلت نہ کرتی, کیونکہ ہاؤس اس معاملے میں خاموش رہا ہے اتنے سالوں سے. حالانکہ میں آپ کو ایک عرض کروں, 1975 کا ایک آرڈر موجود ہے جس میں یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ٹینیور جو ہے وہ 4 سے 3 سال کیا گیا, لیکن یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا. اگر یہ بھی بتا دیں, ججز کو بھی پتا تھا. نہیں, اگر ججز کو پتا ہوتا نا, میں آپ کو عرض کرتا ہوں ایسا نہیں ہے.
جن کا ذمہ تھا، جنہوں نے لانا ہوتا ہے وہ لا کے دیتے. اس سے پھر یہ ہونا تھا کہ چلو کم از کم یہ معاملہ پھر ایکسٹینشن والا رہ جاتا. یہ نہ ہوتا کہ جی ابھی تو ٹینیور بھی متعین نہیں ہے اور اس کے پیچھے سیکشن نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادارے باقاعدہ سارے باعزت ہیں، اور کسی کے کریکٹر کے حوالے سے یہ نہ کہا جائے کہ پارلیمان میں تو جاہل بیٹھے ہیں، پارلیمان میں تو بے ایمان بیٹھے ہیں. اس سے ہم توہین کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کی. ہم نے منتخب کیا ہے جس طرح کے بھی لوگ ہیں. لالو پرساد جو ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے. وہاں آپ انڈیا کے یقین مانے، میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے ٹوٹل ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور پڑھے لکھوں سے زیادہ وہ عقل مند ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ بوجھ جو ہے یہ صرف کالجوں میں یا اسکولوں میں جانے سے نہیں ہوتی. جو لوگ سر اس فیصلے کے بعد میں نے ایسے پارلیمنٹیرین سے بات کی ہے جو 18ویں ترمیم کے بنانے والوں میں شامل تھے، 19ویں ترمیم میں بھی شامل تھے. میں آپ نے ٹرم کیوں نہیں رکھی؟ چلیں 73 سے نہیں تھی تو آپ نے کیوں نہیں رکھی؟ آپ نے تو پورا آئین ہی تبدیل کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم نے ٹرم جو ہے وہ سوچ سمجھ کے نہیں رکھی تھی کہ کبھی ایگزیکٹو کو ضرورت ہو تو آرمی چیف کو تبدیل کیا جا سکے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب تو ٹینیور پوسٹ بن جائے گی 3 سال کی یا 4 سال کی. اب تو ایگزیکٹو کے پاس اختیار نہیں رہے گا کہ اگر اس کے آرمی چیف کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے یا اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہ ہٹا بھی نہیں پائے گا. پہلے ہٹا سکتے تھے، پہلے ہٹاتے رہے. نہیں نواز شریف نے ہٹائے 2 بار ہٹائے. نہیں ٹائم پورا ہونے کے بعد جنگیر کرامت پرویز مشرف نہیں، درمیان میں جب کسی کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک بنیادی بات میں آپ کو عرض کروں، وہ جو بھی ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے. میری بات سنیں. یہ جج صاحبان کا ٹینیور جو تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کوشش 2 دفعہ ہوئی کہ جناب مدت ولادت بڑھا دی جائے، وہ ایج بڑھا دی جائے. شاید یہی ایل ایف او والا معاملہ. پھر ایسا بھی ہوا کہ اب جج صاحبان نے خود فیصلوں کے ذریعے کہہ دیا کہ کوئی جج جو ہے جب ریٹائر ہو جائے گا تو ہی ول گو ہوم. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے ڈاک چارج لگا دیا جائے یا کوئی اور اسائنمنٹ دے. دیکھیں جب چیزیں آگے بڑھ جاتی ہے، ٹائم آتا ہے کہ جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ چیزوں کو کہیں روک دیں. تو یہ معاملہ بھی ایسا تھا کہ جو اتفاق سے ان کے سامنے آیا، اور آپ رائے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. رائے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ کوئی اسے کسی نے کہا، اس طرح کی وہ کرتا رہتا ہے. آئی وہ نظر پہ چڑھ گئی، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو کاغذات ہیں جب سامنے آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ سبری میں تو ڈیفیکٹ تھا، یہ جو نوٹ انہوں نے کیا. تو اس ساری چیز کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو اس کا کوئی راستہ سیدھا نکال دیتے ہیں. اس بارے میں سوالات کرنے سے یہ ہوا کہ چونکہ جو اکثر تاثر دینے والے لوگ ہیں نا، خاص طور پہ میں تو گورنمنٹ کو کہوں گا کہ انہوں نے کہا جی دیکھو جی کوئی 5th جنریشن جنگ تھی یا جی کوئی پتہ نہیں کون تھے پاکستان کے دشمن تھے جو یہ کرنا. نہ کسی پاکستان کے دشمن نے یہ اپلیکیشن پیٹیشن موو کی تھی، نہ کسی کی کوئی ایسی موٹیویشن تھی. اس کو رنگ جو مرضی کو دے دے. دیکھیں جب اس طرح کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے نا، وہ مذاق اڑاتے رہے انڈیا والے، ایسی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جو کیا گیا وہ ایسا نہیں تھا کہ کسی ملک دشمن نے شروع کیا وہ اتفاق سے کیا. چیز ایک سامنے آئی وہ آئی، اور اس کی پیٹیشن آپ نے یقیناً دیکھی، اس کی یہی پیٹیشن تھی. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو ایکسٹینشن نہ دی جائے. پیٹیشن میں نے پڑھی، میں تو حیران رہ گیا کہ لوگوں نے پیٹیشن پڑھی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کی تو ریکویسٹ یہ تھی کہ چونکہ طریقہ کار صحیح اپنایا جائے اور لا نہیں ہے تو لا بنا دیا جائے. تو یہی پریئر گرانٹ کر دی گئی، اور اس کے بارے میں جتنی ہو سکتی تھی بدنامی اس کی گئی کہ پتہ نہیں کیا تھا بیچارہ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں صحیح ہونی چاہیے، اور اس طرح پارلیمانی کمیٹی کو با اختیار بنائے. پارلیمانی کمیٹی ججز بھیجے ہوئے، یہ ان فیکٹ کولیکٹیو وزڈم کی طرف معاملہ آ رہا ہے. جو ماضی میں چیز جہاں سے رکی تھی وہاں کی طرف ذرا بہتر انداز میں جا رہی. ماضی میں یہ ہوتا تھا ریکمینڈ چیف جسٹس ہی کرتے تھے، کنسلٹیشن انہیں سے ہوتی تھی، لیکن ایگزیکٹو جو تھی گورنر صاحب یا پریزیڈنٹ صاحب وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ریلیٹیولی یعنی وہ یہ رسپیکٹیولی اس میں تو یہ بھی ہوتا تھا نا گورنر یا پریزیڈنٹ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا تھا چیف جسٹس نومینیٹ کر دیتا تھا، اوپر والے 2 کو ہٹا دیتا تھا، نیچے والے کو اوپر چیف جسٹس بنا دیتا تھا. یہ چیزیں تو ہوتی یہ چیزیں ہوئی، اور میں اسی کا بندوبست کیا گیا نا، اس کا بندوبست کر دیا گیا. لیکن اب وہ بندوبست یعنی ٹینیور تو آپ نے سیکیور کر دیا، لیکن اپوائنٹمنٹ والا معاملہ جو ہے وہ خراب کر دیا. تو اس لیے اسے بھی اب سیکیور کرنے کی ضرورت ہے کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ ٹینیور سے ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ ٹینیور سے زیادہ امپورٹنٹ. چلیں بہت شکریہ آپ نے عارف چودھری صاحب.
ناظرین نے آپ نے عارف چودھری صاحب کی گفتگو سنی، جس قسم کے تحفظات کا اظہار لگتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے ذہن میں تھے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے جو قواعد تھے وہ تبدیل کیے تاکہ اعلیٰ عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو میکانزم ہے اسے زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنایا جا سکے، اس میں امپارشیلٹی جو ہے وہ لائی جا سکے۔ تو اسی قسم کی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار انہوں نے بھی کیا کہ موجودہ جو سسٹم ہے عدلیہ میں ججز کی نامینیشن یا تعیناتوں کے حوالے سے، اس میں سکم موجود ہیں، اس میں نقائص جو ہیں وہ موجود ہیں، اور عارف چودھری صاحب پارلیمانی کمیٹی کے جو فیصلہ ہے ججز کو مدعو کرنے کا، جن کی نامینیشن ہوگی انہیں بلانے کا، انہیں انٹرویو کرنے کا، اسے ان کی جانب سے سراہا گیا ہے۔ تو ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس پروگرام میں، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔